اللہم اجرنی من مصیبتی و خلقی خیر منا۔ پیار، یہ درست ہے کہ مجھے انسانوں سے پیار ہے اور اس سے بڑھ کر کے بچوں سے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں یا غیر مسلموں کے۔ شاید کہ اللہ پاک نے اسی وجہ سے مجھے صالح اولاد میں 6 بیٹے اور 3 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا ہے۔ گزشتہ سال 2020 کو بڑا بیٹا رشتہ ازواجی سے منسلک ہو گیا۔ اللہ پاک نے سال 2021 6 اگست کو پوتی کی رحمت سے نوازا، جس کا نام سب نے مشال رکھا۔ ابتدائی سے مشال گھر کے ہر فرد کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ مشال فراز تیزی کے ساتھ اپنا نام اور گھر والوں کے چہروں سے مانوس ہوتی جا رہی تھی کہ محبت سکھا کر اتنی جلدی جدا ہوگی، سب کو رلا کر جدا ہوگی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری مشال ہم سے خفا ہوگی۔ جس کو نہ کرتے تھے ایک پل اپنے سے جدا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے دفنا دیا۔ کہنے کو تو یہ الفاظ مگر جن پر گزرتی ہے وہ ہی جانتے ہیں۔ میری مراد مشال معمولی بیماری کا شکار ہوئی، ادھر ادھر علاج معالجے کے بعد تندرست ہو گئی۔ 29 دسمبر کی شب سب کے ہاتھوں میں جولیوں کی زینت بننے والی مشال ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ خبر نہ تھی کیونکہ ہنستا مسکراتا چہرہ سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ سب گھر والے ہنسی خوشی اپنی اپنی خوابگاہوں کو چلے گئے۔ صبح 4 بجے گلفراز افضل نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بجلی کی طرح خیالاتوں کا سمندر امڈ آیا۔ تیزی سے دروازہ کھولا۔ گلفراز نے کہا کہ مشال کی طبیعت اچانک خراب ہو۔ مشال کے کمرے میں گیا تو کھلی آنکھوں سے مشال میرا انتظار کر رہی تھی۔ گلے سے لگایا، دیکھا اور اس کی دھڑکن کب کی بند ہو چکی ہے۔ اہل خانہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو میں نے ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ ہوگا جو صدا بلند کرے گا۔ خاموش رہنے میں بھلائی ہے۔ سب کو مخاطب کر کے میں نے سمجھانے کی غرض سے ایک دلیل دی کہ اگر کوئی امانت کسی کے پاس ہو اور مالک واپس لے تو کیا کرنا چاہیے، تو سب نے کہا کہ دینی چاہیے۔ تو میں نے کہا ہاں درست ہے، یہ اللہ کی امانت تھی جو واپس لے لی ہے، اب ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اب مشال ہم میں نہیں رہی اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ چکی ہے۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ دست خاکی چھلک پڑا، رہی دل کی تمنا ہی دل میں حسرت نشاں قضا نے مٹا دیا۔ اس گلستان میں مجھے کلیاں تڑپا گئی، کیوں لگی تھی شاخ میں بن کھلے مرجا گئی۔ ہمیشہ اگر کسی کو رہنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کبھی نہ رخصت ہوتے۔ کبھی انسان اتنا بے بس مجبور ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں اور یقین ہمت آنکھوں کے راستے آنسو بن کر ٹپکنے لگتے ہیں۔ وہ گھڑی ہم پر آ چکی تھی، اب حالات سے سمجھوتے کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مشال کو سینے سے لگا کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ دیگر افراد ایک دوسرے کو چپ کرانے میں مصروف ہو گئے۔ 1 گھنٹے تک اکیلے میں اور میری مشال ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ننھی کلی میرے سامنے ایسے تھی جیسے ابھی مجھے دیکھ کر مسکرائے گی، مگر محبت سکھا کر جدا ہو گئی، سب کو رلا کر جدا ہو گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری مشال مجھ سے ہمیشہ کے لیے خفا ہوگی۔ جس کو نہ کرتے تھے ایک پل اپنے سے جدا، ایک وقت وہ بھی تھا اپنے ہی ہاتھوں سے دفنا دیا۔ صبح کو مشال کے فوت ہونے کی خبر عزیز اقارب کو ملتے ہی ایک کثیر تعداد مرد و خواتین پہنچ آئی۔ تقریباً 400-500 کے قریب ہر مکتب فکر کے افراد نے مشال کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، اس طرح 5 ماہ کی مشال ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ تڑپ رہی ہے ایک تمنا، نہ تم کو اتنا ٹوٹ کر چاہتے، نہ ایسا ہوتا، بجھی سی ہے اب دل کی دنیا، نہ تم ملتے نہ ایسا ہوتا۔ اب تو حسرت نہیں باقی کسی سے دل لگانے کی، دل اس قدر ٹوٹا ہے کہ اب صرف تنہائی اچھی لگتی ہے۔ آٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو، جب رات کوئی کرن دکھائی دے تو لگتا ہے کہ تم ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس طرح کی آزمائش سے گزرنا پڑے تو برداشت صبر اور ہمت بھی دے۔ میں ان تمام دوست احباب اور اپنے میڈیا کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس غم کی گھڑی میں ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ شریک رہے، ہمیں حوصلہ دیا اور اب تک رابطے میں ہیں۔